بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 34 کے بارے میں چند ضروری باتیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہم کریں گے۔ آیت نمبر 34 جو ہے بڑی اہم ہے، اس میں بڑی اہم باتیں ہیں اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پر اور اسلام پر اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد نگران اور حاکم ہیں عورتوں پر۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں الرجال رجل کی جمع ہے تو جن سے مرد مراد ہے، اور النساء امرأتن کی جمع عورتیں، جن سے عورت۔ ایک ہوتے ہیں افراد مرد کے، زید عمر بکر وغیرہ ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی یہ افراد ہیں تو سارے فردوں سے مل کے ایک جنس بن جاتی ہے کہ مرد، اس کا نام کوئی بھی ہو اس کو مرد۔ عورتوں کے الگ الگ نام، جنس سے عورت۔ تو یہاں افراد کا افراد سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ جنس کا جنس سے مقابلہ ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، جس کا کہ مظاہرہ ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مرد وہ کام کرتے ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتیں۔ ذہنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً مردوں کو صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، اسی طرح مشکل جفاکشی کے کام مرد عورتوں کی نسبت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد سے زیادہ طاقتور ہو، کوئی عورت کسی مرد سے زیادہ وہ ذہانت رکھنے والی ہو، بہت ایسے ہو سکتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں کچھ مردوں سے بہتر ہوں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ ہم جیسے لاکھوں مرد مل کے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بعض افراد کو بعض عورتوں کو بعض مردوں پہ فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ مرد عورتوں سے بہتر ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ عطائے خداوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اسی لیے دیکھیے پیچھے جو آیت نمبر 32 ہے، اس سے 2 آیتیں پہلے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنائی ہے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی چاہتا تو وہ انسان کی بجائے کوئی جانور بنا دیتا، درخت بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، تو اس نے انسان بنایا، تو یہ حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اے الرجل قیم علی المرأۃ، اور قیم کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے ہوا رئیسہا و کبیرہا، وہ رئیس ہے، بڑا ہے، والحاکم علیہا، اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ومؤدبہا، اور ان کو یہ تعدیب کرنے والا ہے، ان کو
ادب سکھانے والا ہے، اذا آوجت، جب کہ وہ کچھ یعنی ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کریں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لأن الرجال افضل من النساء والرجل خیر من المرأة، کہ مرد عورتوں سے بہتر ہیں یعنی بحیثیت جنس کے، والرجل خیر من المرأة، اور مرد بحیثیت جنس کے عورت سے بہتر ہے۔ وَلِهَذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرِّجَالِ، اسی لیے نبوت یہ مردوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یعنی ارشاد فرمایا کہ نبی ہمیشہ وہ مردوں میں ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آئی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، نوحی الیہم، کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، من اہل القریٰ، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شہروں میں رہنے والے ہوتے تھے، کہ دیہاتوں کے لوگ عموماً کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر والوں میں نبی بھیجے۔ تو جس طرح اب یہ کوئی آدمی اعتراض کرے بھئی شہروں میں کیوں ہوئے، دیہاتوں میں کیوں نہیں ہوئے، تو اسی طرح یہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا بھئی مردوں میں کیوں ہوئے، عورتوں میں کیوں نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور عین فطرت کے مطابق ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خاص کی۔ وَكَذَلِكَ الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ، اسی طرح یعنی ملک العظم، بادشاہ، بڑا بادشاہ۔ تو اب دیکھیے یورپ میں بھی آج سے اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو عورت کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا، یہ اب اس دور میں یہ تبدیلی آئی ہے، اس سے پہلے یہاں بھی یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال دنیا کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح منصب قضا ہے کہ قضا کا منصب بھی صرف مردوں کے ساتھ خاص ہوتا تھا، آج عورتیں بھی، مثلاً آج زمانہ تبدیل ہوا ہے تو جج وغیرہ یہ عورتیں بھی بن گئیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو دو طرح، ایک جس طرح کہ اس کا گزشتہ درس میں یہ بات یعنی اس کی وضاحت ہوئی کہ ایک ہے فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دوسری ہے کسبی، وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، کہ مرد کے ذمہ کمائی ہے، کما کے لانا، اور عورت کا کام ہے اس کو خرچ کرنا۔ تو اب اگر کہیں ایسے ہو جیسا کہ یورپ میں بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد کوئی کام نہیں کرتا ہے، عورت کام کرتی ہے، تو اگر یہ چیز ہو بھی تو ایک یعنی فطری جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے وہ تو بہرحال حاصل ہے، تو اس سے پھر یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ یعنی الرجال قوامون علی النساء بھی غلط ہو جائے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ غیر مسلموں کی طرف سے تو بغیر سوچے سمجھے صرف دشمنی اور عداوت کی وجہ سے ان چیزوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور کلمہ پڑھنے والے بھی ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثلاً کچھ لوگ جو دین سے بیزار ہیں، کچھ عورتیں اس طرح کی، وہ ان چیزوں پہ اعتراض کرنا چاہتی ہیں، تو کسی وجہ سے ڈر خوف کی وجہ سے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتے، اسلام پہ اعتراض نہیں کر سکتے، قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتے، تو اب انڈائریکٹ بالواسطہ کیا کرتے ہیں، مولوی ایسے کہتے ہیں، مولوی ایسے کہتے ہیں، تو مولوی کا نام لے کے اصل میں وہ اپنے دین کی بڑھاس نکالنا چاہتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، یعنی قرآن پاک پہ اعتراض، اسلام پہ اعتراض، اللہ تعالیٰ پر اعتراض، وہ چیز جو وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے وہ اس طریقے سے وہ
کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، جو فضیلت دی ہے، اسی پہ انسان کو شاکر اور قانع ہونا چاہیے۔ اب اس کا شان نزول 2 احادیثیں اس بارے میں ہیں۔ جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو ان زوجہا لطمہا، کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ اس کے خاوند نے اس کو، لطمہ کا معنی ہوتا ہے چانٹا، یعنی ہاتھ کے ساتھ چپیٹ چانٹا جس کو کہتے ہیں، یہ مارنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القصاص، حضور نے فرمایا کہ اسے بدلہ لیا جائے گا۔ فانزل اللہ عز وجل الرجال قوامون علی النساء، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی وہ حاکم ہے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت کو ضرورتاً سزا دے سکتا ہے۔ فرجعت بغیر قصاص، تو پھر وہ بغیر قصاص کے واپس لوٹی۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الانصار بامرأۃ، انصار میں سے ایک مرد حضور کی بارگاہ میں آیا، بامرأۃ، ساتھ اس کی عورت بھی تھی، بیوی تھی۔ فقالت یا رسول اللہ ان زوجہا فلان ابن فلان الانصاری وانہ ضربہا، کہ فلاں، یعنی اپنے خاوند کا نام لے کے اس نے کہا کہ اس نے مجھ کو مارا ہے۔ فاثر فی وجہہ، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اثر پڑ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ ذالک، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ فانزل اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے حاکم اور رئیس ہیں، فی الادب، یعنی ان کو ادب سکھانے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اردت امرا و اراد اللہ غیرہ، میں نے کچھ ارادہ کیا تھا، یعنی مطلب یہ تھا کہ میں اس کو قصاص دلواتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ارادہ فرمایا کہ اس سے قصاص کو یعنی ختم کر دیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ وہبی ہے، فطری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر انسان کو اس کے اوپر شاکر رہنا چاہیے اور اسی پہ قناعت کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت کرنے والی ہیں، مطیع، یعنی مطیعات لازواجہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانتات کا ترجمہ کیا ہے مطیعات لازواجہن، کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں، ان کی بات مانتی ہیں۔ حافظات للغیب، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا یعنی حکم دیا ہے۔ اب اس کے ضمن میں امام ابن کثیر ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، عورتوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی ہو، یعنی اس کو دیکھ کر تجھے سرور و خوشی ہو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ کا، یعنی دیکھ کے خوشی تبھی ہوگی کہ حالات نارمل ہوں گے، بہتر ہوں گے، پیار محبت سے گزارا ہو رہا گا۔ تو اگر ہر وقت اٹھ کھڑکا اور لڑائی جھگڑا رہے تو پھر وہ دیکھ کے تو پھر وہ اس طرح سرور تو نہیں ہوگا، وہ تو تبھی ہوگا کہ جب حالات نارمل ہوں۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْ کا، جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری بات مانے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حافظت کا فی نفسها ومالک، اور جب تو موجود نہ ہو تو اپنی ذات کے بارے میں اور تیرے مال کی وہ حفاظت کرے۔
آگے دوسری حدیث پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب کوئی عورت 5 نمازیں پڑھے یعنی فرائض ادا کرے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں، وصامت شہرہا، اور رمضان شریف کے روزے رکھے، یعنی فرائض کی ادائیگی، صرف فرائض کا بیان ہو رہا ہے، 5 نمازیں، رمضان شریف کے روزے، وحافظت فرجہا، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخل الجنۃ من ای الابواب شئت، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی عورت کو، اب مرد کے لیے تو فرائض کے علاوہ دیگر عبادات ان کی بھی یعنی ترغیب ہے کہ وہ اس کو اپنا یعنی جنت کے حصول کے لیے اور درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن عورت کے لیے فرمایا جو فرائض ادا کرے، صرف 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، باقی ٹھیک ہے، اس میں فرائض میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہے تو حج کرے، وحافظت فرجہا، 2 چیزیں جو ہیں نا کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت اور اطاعت زوجہا، خاوند کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی بات ماننا، تو قیل لہا ادخل الجنۃ من ای الابواب شئت، اس کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی مرد کو عورت پہ فضیلت دی۔ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب سجدہ نیت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت یعنی عبادت کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، تعظیم کی نیت سے پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز رہا ہے، مثلا فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، ان کے احترام اور ریسپیکٹ کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ بھی تعظیم کے لیے تھا۔ تو پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ بعض شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں نہ عبادت کے لیے وہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہو، تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ حرام اور ممنوع اور گناہ ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کوئی کسی کو سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ کرے گا۔ تعظیم کی نیت سے حرام اور گناہ ہے، یہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَزْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے کہ اس پہ اس کا اتنا حق ہے، تو اس حق کی وجہ سے میں اس کو یعنی حکم دیتا کہ وہ یعنی اس کو سجدہ کرے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے۔ اب آگے مثلا اگر کوئی ایسی چیز ہو عورت کی طرف سے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یعنی اس کو سمجھاؤ اور اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اس پہ کیا لازم ہے۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس پہ چونکہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے تو اس کو ہم یعنی
ضمناً اس کو بیان کرتے ہوئے یعنی زیادہ اس کی تفصیل جو ہے وہ گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے فَعِظُوهُنَّ، اس کو ان کو واضح و نصیحت کرو، سمجھاؤ ان کو۔ اگر اس سے بات نہ بنے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا سٹیپ یہ کہ ٹھیک ہے بھی ان سے خوابگاہوں میں بستروں میں الگ ہو جاؤ۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر ان کو یعنی مارنے کی بھی اجازت دی۔ اب یہ چیز جو ہے اس کا گزشتہ درس میں بھی بات ہو چکی کہ یہ ایک اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی امر کا صیغہ ہے لیکن یہ اجازت کے طور پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز فرض ہو کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ فرض واجب تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ جس کو اگر نہ کیا جائے تو آدمی پھر نافرمان اور گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ اصلاح احوال کی ایک صورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے رستے جدا ہو جائیں، طلاق واقع ہو جائے اور گھر جو ہے وہ برباد اور تباہ ہو جائے، اگر اس طریقے سے وہ گھر بچ سکتا ہے تو اس طریقے سے بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہو کہ خوابگاہوں میں الگ ہو جاؤ، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مارنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اب چونکہ جو مروجہ ملکی قانون ہے اس کے تحت کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے مارنے کا، تو اگر کوئی آدمی یعنی یہ کہے کہ قرآن نے چونکہ کہا ہے تو قرآن پاک نے تو ایک اجازت دی ہے اصلاح احوال کے لیے، تو اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا نا۔ اب دیکھیے حالات اس طرح کے ہیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے لڑائی جھگڑا اور وہ تفریق تک بات پہنچ جاتی ہے، تو اس کی بجائے اگر تفریق سے پہلے اگر کسی معمولی بات سے وہ مسائل حل ہو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو ہے ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی قانون کبھی کوئی قانون۔ جب نئے انسان آتے ہیں تو وہ اپنی سوچ کے مطابق نئے قانون بناتے ہیں اور وہ فائنل اور حتمی نہیں ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ آج سے 100 سال بعد لوگوں کی کیا سوچ ہوگی اور کیا کس قسم کے قانون ہوں گے، وہ کوئی آدمی جو ہے اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال شریعت نے اس تفریق سے بچنے کے لیے کہ ان کے رستے جدا ہو جائیں، وہ الگ الگ ہو جائیں اور گھر برباد ہو جائیں، اگر اس طرح اس کا گھر بچ سکتا ہے تو اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ان کو کھینچ کے بالآخر وہ تفریق تک بات پہنچ جاتی ہے، علیحدگی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ان کے خاص طور پر مردوں اور عورتوں کو یہ ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطرت انسان کی رکھی ہے کہ مرد کے لیے عورت ضروری ہے، عورت کے لیے مرد ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو اب اگر کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بات جو ہے وہ تفریق تک پہنچے گی، علیحدگی تک پہنچے گی، تو ظاہر بات ہے مرد پھر کسی عورت سے نکاح کرے گا، عورت کسی مرد سے نکاح کرے گی، تو جس سے مرد شادی کرے گا وہ بھی عورت ہی ہوگی، اور عورت جس سے نکاح کرے گی وہ بھی مرد ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ جو آج دنیا میں غیر فطری طریقے جو چل رہے ہیں ان کو ہم نہیں ڈسکس کرتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کوئی مرد ہی ہوگا، وہ بھی کوئی عورت ہی ہوگی، اور یہ نہیں تو کوئی اور مسائل ہوں گے، تو یعنی بات جو ہے پھر وہیں پہنچے گی۔ تو اس سے پہلے اگر اس کو اگر بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس وہ اگر تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو یعنی مارنے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا کوئی رستہ نہ ڈھونڈو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند بڑا ہے۔ اب اس سے آگے دوسری آیہ مبارکہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان شقاق کا یعنی جدائی کا، اور ان آپس میں ایک دوسرے کی عداوت اور ایک دوسرے سے نفرت کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم، ایک پنچ جس کو اردو میں کہا جائے گا، وہ عورت والوں کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔
امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں وہ تھا کہ جس میں عورت کی طرف سے نشوز اور نافرمانی ہو تو اس کو کہا اس کو سمجھاؤ، اس کو خواب گاؤں میں الگ کر دو، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ مارنے کی اجازت دی۔ اب اگر دونوں طرف سے ہو اور بات اور آگے بڑھ جائے تو پھر یہ کہا کہ دونوں خاندان جو ہیں وہ ایک ایک حکم اپنی طرف سے بھیجیں اور وہ آپس میں بات چیت کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اصلاح کر دے گا۔ اب مرد کے خاندان کی طرف سے ایک آدمی وہ ثالث مقرر کریں اور ایک عورت کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ خاندان کے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تفریق نہ ہو اور بات بن جائے، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے اور حالات کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، دونوں طرف سے ایک ایک بھیجیں اور وہ اس کو مقرر کریں۔ اسی طرح اگر معاملہ کورٹ کے اندر یا عدالت کے اندر ہے تو عدالت کا بھی یہی کام ہے کہ فوراً تفریق سے پہلے وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور وہ بھی ان کی طرف سے بھیجے کہ دو آدمی جائیں اور وہ سمجھانے کی کوشش کریں اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بُعِثْتُ انا و معاویۃ حکمین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عقیل بن ابی طالب، یہ بھائی ہیں حضرت علی کے، اور ان کا نکاح ہوا تھا فاطمہ بنت عتبہ بنت ربیعہ سے، اور یہ فاطمہ بنت عتبہ بن، یہ قریش کی خاندان سے، قریش سے ان کا تعلق تھا۔ عتبہ بن ربیعہ یہ مکہ میں تھے اور کافر تھے اور جنگ بدر میں یہ قتل ہو گئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ، اور اسی طرح اس کا ایک بیٹا تھا ولید بن عتبہ، یہ تینوں قتل ہو گئے تھے۔ تو آگے حالات بدلے، فتح مکہ کے بعد مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ ان کی بیٹی، ان کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی مسلمان تھی، تو ان کا نکاح حضرت عقیل بن ابی طالب سے ہوا۔ تو ان کا آپس میں جھگڑا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ معاملہ حضرت عثمان غنی تک پہنچا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت امیر معاویہ کو دونوں طرف سے، حضرت عبداللہ بن عباس ان کا قریبی تعلق حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے خاندان کے، اور حضرت معاویہ جو ہے وہ ان کے خاندان میں سے۔ اس کو اگر یوں اور تفصیل میں جائیں تو یہ جس خاتون کا یہاں ذکر ہے یہ حضرت امیر معاویہ کی خالہ تھیں، ہند بن عتبہ، ان کی والدہ وہ بھی عتبہ کی بیٹی تھیں، اور فاطمہ بن عتبہ یہ بھی بنت عتبہ یہ بھی ان کی عتبہ کی بیٹی تھیں۔ تو گویا ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو چونکہ ان کا قریبی تعلق ان سے کہ وہ ان کی خالہ ہیں، اور ادھر حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ چونکہ یہ حضرت عباس کے چچا زاد بھائی عقیل، تو گویا ان کے چچا ہوئے، تو دونوں کو حکم بنا کے دونوں خاندانوں کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ اب ان میں گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑا تھا اس کی انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی، دونوں طرف سے بات کی۔ فقال ابن عباس لأفرقن بینہما، حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں ان دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا۔ فقال معاویۃ ما کنت لأفرق بین شیخین من بنی عبد مناف، اب عبد مناف میں جا کے یہ دونوں خاندان ایک ہو جاتے ہیں، پیچھے سے بڑا دادا دونوں کا ایک تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں وہ ظاہر بات ہے اس وقت دونوں عمر رسیدہ ہوں گے، حضرت عقیل بن ابی طالب بھی اور فاطمہ بنت عتبہ بھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں بنی عبد مناف کے دو شیخ ان کے درمیان میں تفریق نہیں کروں گا۔ تو پھر ان سے بات چیت کی تو ان کے معاملات طے ہو گئے، دونوں طرح سے سمجھایا گیا تو وہ ان کی بات بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے درمیان تمہیں زیادہ
لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے بنا کے بھیجا جائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں حکم جو ہیں پنچ جو بنا کے ثالث بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ ارادہ کریں گے اصلاح کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے درمیان توفیق کر دے گا، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یریدا کا فاعل ہے وہ دونوں مرد عورت، اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے درمیان اصلاح پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان دونوں آیات کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں یعنی تقریباً تمام مفسرین نے ایک ہی قسم کی باتیں جو بعض چیزوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم اور نگران فرمایا ہے کہ وہ ان کے حاکم ہیں، ان کے رئیس ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی دو وجہوں سے، ایک تخلیقی اور وہبی اور فطری ہے، اور دوسری جو ہے وہ کسبی اور اختیاری ہے، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک انسان اپنی دوسری فضیلت جو ہے وہ انسان خود اپنی خصوصیات اور اپنی یعنی ان کوالٹیز کی وجہ سے اس کو کماتا ہے۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی، اس میں انسان کے اپنے کسب کا عمل کا دخل نہیں ہے۔ اور بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورت پہ اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی کسبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں وہ قانتات، اس میں انہوں نے لکھا اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اور قانتات اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر مردوں کی بھی اطاعت اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حاکم مقرر کیا ہے تو ان کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری اور بات ماننے کی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کی غیر موجودگی میں اپنی پاک دامنی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے آگے پھر واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی طرف سے کسی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پھر وہی 3 سٹیپ کہ پہلے سٹیپ میں ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ان سے خواب گاؤں میں الگ ہو جاؤ، اور پھر تیسرا سٹیپ جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اجازت ہے، اور یہ کوئی حکم اس طرح کا نہیں ہے کہ جس کو فرض اور واجب کہا جائے اور جس پہ عمل نہ کیا جائے تو کوئی آدمی گناہ گار ہو۔ باقی حالات کے مطابق انسان جو ہے وہ جو ملکی قانون ہوتے ہیں ان کی پابندی ہر انسان پہ ضروری ہوتی ہے، تو ان کے مطابق۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ پہلے کہ یہ نہیں کہ آج کے دور کے قانون کو دیکھ کے انہوں نے لکھا ہے، بلکہ انہوں نے ایک فطری طور پر لکھا ہے کہ بیوی کی اذیتوں کو برداشت کرنا اور ان پہ صبر کرنا اس کو مارنے سے افضل ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ظاہر بات ہے کہ مارنے سے بات بنے گی، بہت اس کے بھی چانسز کم ہیں، لیکن موجودہ حالات کے مطابق اس سے بات اگر اور زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہو تو پھر یہی ہے کہ اس کو یعنی اس کو برداشت کیا جائے جہاں تک اس کے برداشت کر سکیں۔ اور خاص طور پر جو میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھی کہ اب یہاں کے قانون جو ہیں اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے مطابق عمل کرنا جو ضروری ہے۔ اس کی قانون کی کوئی بھی آدمی خلاف ورزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اب جو لوگ بھی ہم باہر سے یہاں آئے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے یہاں آئے ہیں،
اور اپنی مرضی سے خواہش سے آ کے جہاں کی جتنی سہولتیں ہیں ان کو بھی اٹھا رہے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں ناگوار ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہیں، تو ان کو بھی پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ جب تمام فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں ناگوار، ان کو بھی برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں یعنی سمجھانے سے جس طرح بھی، تو پھر تم ان خواہ مخواہ ان کو تنگ کرنے اور ان کو سزا دینے کے کوئی رستہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت کبریائی والا اور بہت بلند شان والا ہے۔ آگے دوسری آیت میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان یعنی جدائی کا، لڑائی کا، جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو پھر فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک پنچ مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک پنچ عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجا جائے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جو بھیجا جائے گا اب ان کو یہ اختیار ہوگا کہ دونوں کے معاملات کو دیکھیں اور دونوں کے معاملات کو دیکھیں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ پہلی کوشش تو ان کو یہی ہوگی کہ سمجھائیں، لیکن اگر بات اس طرح نہ بنے تو پھر یعنی ان کو یہ بھی حق ہوگا کہ وہ تفریق کر دیں ان کے درمیان میں، یعنی ان کی اس نکاح کو ختم کر دیں۔ تو جب ان کو ثالث بنا کے بھیجا جائے گا تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال نافذ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے درمیان اصلاح فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، خبردار ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کے دور میں مثلاً پیش ہوتا ہے، اس پہ حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس میں تبیان القرآن کے اندر بڑی تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اب جس طرح حکم ہیں کہ دو آدمیوں کو پنچ بنا کے ثالث بنا کے بھیجا جائے مرد کی طرف سے اور عورت کی طرف سے، اور وہ آپس میں بات کریں تو آخر میں وہ جس نتیجے پہ پہنچیں، چاہیں تو وہ ٹھیک ہے دونوں کو سمجھائیں اور دونوں مان جائیں، اور اگر ایسی کوئی صورت نہ بنے تو پھر ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ان کے درمیان تفریق کر دیں، اور وہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اور پھر عدت گزارنے کے بعد عورت کو آگے نکاح کی اجازت ہوگی۔ اسی کے ضمن میں اب ایک بڑا اہم مسئلہ آ گیا موجودہ دور میں، مثلا پاکستان میں بھی قانون یہی ہے کہ اگر کوئی عورت وہ کورٹ میں جاتی ہے اور جا کے وہ اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کرتی ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، اصل میں یہ خلا نہیں ہے، شرعی اعتبار سے خلا تو یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، مرد نہیں دینا چاہتا، تو عورت کچھ چیز دے کے مرد کو اس سے طلاق لے لے، چاہے جو حق مہر لیا تھا وہ، یا کوئی اور چیز جس پہ ان کا دونوں کا ایگریمنٹ ہو جائے، وہ اس کو دے کے اس میں کورٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، یعنی دونوں آپس میں کسی بات پہ متفق ہو جائیں، خاوند ویسے نہیں دینا چاہتا ہے طلاق تو کوئی چیز لے کے اس کو طلاق دے دے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ وہ کورٹ سے باہر بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ کورٹ کے اندر جو جس کو آج کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے وہ اصل میں فسخ نکاح ہے، کہ کورٹ، عدالت، جج، مجسٹریٹ، قاضی وہ نکاح کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے ڈگری، تو اس کو فسخ نکاح ہے، نکاح کو ختم کرنے کا عام اصطلاح میں، اب اس کو عدالتی اصطلاح میں بھی، عوام کی اصطلاح میں بھی اس کو خلا ہی کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے، بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کرتی ہے، شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوتا، اور عدالت گواہوں کی بنیاد پہ یک طرفہ فیصلہ کر کے اس نکاح کو فسخ کر دیتی ہے،
اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنی اصطلاح میں خلا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ از روئے شرع قابل عمل ہے یا نہیں، یعنی وہ قانونی طور پر چونکہ گورنمنٹ نے ایک آدمی کو مقرر کر رکھا ہے اور اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ ان معاملات کو ڈیل کرے، تو وہ اپنے یعنی ملکی مروجہ قانون کے مطابق وہ ان کے نکاح کے ختم کرنے کی ڈگری اور اس کا فیصلہ جاری کر دیتا ہے۔ اب آگے شرعی طور پر کیا وہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات جو ہے اس میں آگے پھر اختلاف ہوا۔ تو اس کے بارے میں یعنی بعض بزرگوں کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں، اس کا وہ مجسٹریٹ اور جج کا وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، شرعی اعتبار سے عورت کو طلاق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّسَاءِ عُقْدَةُ النِّکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو مرد جو ہے وہ طلاق دے گا تبھی طلاق واقع ہوگی۔ اب یہ بڑا یعنی اہم ایک مسئلہ ہے کہ ایک طرف کورٹ نے اس کو ڈگری جاری کر دی، اب وہ اگر مسئلہ پوچھنے جائے تو لوگ کہیں بھئی تمہارا تو نکاح قائم ہے، تم تو آگے نکاح نہیں کر سکتی، ادھر سے اس کو یعنی قانوناً اس کو ڈگری مل گئی، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو شرعی اعتبار سے وہ پوچھنے کے لیے جائے تو شرعی اعتبار سے اس کو کہا جائے بھئی تمہارا، تو اس کے لیے ایک ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ یعنی ادھر سے قانوناً اس کا نکاح ختم ہو چکا اور آگے شریعت اگر کہیں بھئی اس کو اجازت نہیں دیتی کہیں اور نکاح کرنے کی، تو وہ درمیان میں پھر ہو جائے گی، یعنی جس کا کوئی حل وہ کہے گی کہ نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے یہاں پہ، اور بالآخر ان کا جو فیصلہ آخری فیصلہ وہ یہی ہے کہ جو جج کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہوگا اور وہ عورت عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس پہ ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، تو پھر اس طرح تو یہ ہوگا کہ جو بھی عورت چاہے گی مرد سے علیحدگی کی وہ جائے گی اور جا کے کورٹ کے اندر ایک جھوٹی داستان بیان کرے گی، جھوٹے گواہ پیش کرے گی اور جھوٹے گواہ پیش کر کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیے بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، وہ انہوں نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، یعنی حجرہ کے باہر سے کچھ لوگوں کے جھگڑنے کی اونچی آوازوں کی آواز آئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یعنی کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کوئی ان کا مقدمہ تھا، تو حضور نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یعنی خدا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی بشر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور اسی اعتبار سے میں فیصلے کرتا ہوں، تو میرے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ وضاحت سے پیش کرے اور میں اس کو سچا گمان کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی وہ بہتر طریقے سے اپنا موقف پیش کرے، اور ظاہر بات ہے کہ جو فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں وہ دنیاوی ثبوت اور گواہوں کی بنا پہ ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اگر میں کسی شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دوں، یعنی وہ اس کا حق نہیں ہے لیکن اس نے کسی طریقے سے وہ اس کو ثابت کر کے اس کو لے لیا ہے، تو فرمایا وہ صرف آگ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے اس کو لے لے یا چھوڑ دے، یعنی اب اگر کسی نے جھوٹے گواہ پیش کیے ہیں یا ایسے غلط دلائل پیش کیے ہیں، دوسرا اس کا رد نہیں کر سکا اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، تو وہ مجرم ہوگا اور اس کا یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن جس کو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے اس کا فیصلہ بہرحال نافذ ہوگا، ورنہ اس میں کوئی یعنی کسی قسم کی کوئی تیسری صورت رہ ہی نہیں جاتی کہ قانوناً اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے اور شرع کہے بھائی نہیں ختم ہوا ہے، تو پھر اس کی یعنی کہتے ہیں کہ کوئی وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور تو فرماتے ہیں اس حدیث کی
اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت خاوند کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتی ہے تو عدالت تو بہرحال ظاہر صورتحال کے مطابق فیصلہ کرے گی، لیکن اس جھوٹ کا وبال اس عورت کے سر پر ہوگا۔ ظاہر صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق ایک اور حدیث بھی انہوں نے آگے نقل کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، بہت سے منافقین وہ جو نہیں جانا چاہتے تھے وہ نہیں گئے، انہوں نے جھوٹے بہانے بائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہانوں کو ظاہری کو دیکھ کے ان کو اجازت دے دی۔ تو بہرحال یہ عدالت کا کام ہوتا ہے ظاہری حالات اور ثبوت اور گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اب اس میں سے سب سے بہتر صورت تو یہی ہے، موجودہ حالات کے مطابق اگر کوئی عورت اسی بات پہ مصر ہے کہ اس نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو پھر یہی بات بہتر تو یہی ہے کہ وہ خاوند خود ہی اس کو طلاق دے دے تاکہ کورٹ میں جانا ہی نہ پڑے۔ ورنہ آج مطلب ہے ہر جگہ قانون اسی بات کو پھر اسی کی فیور کرتا ہے اور اسی کی حمایت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو چاہے اس کو کوئی بھی اس کے لیے آج کے دور میں یہ بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے مجھے کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف ہے، ٹھیک ہے نہیں رہنا چاہتے، تو اب قانون ہر جگہ پہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا وہ قانوناً نکاح جو ہے ختم کیا جائے گا۔ تو اب اگر کہا جائے کہ شرعاً ختم نہیں ہوگا، اب اس میں پھر یہ بھی ہے کہ پہلے دور میں بھی اگر کوئی عورت قاضی کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا خاوند مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے، وہ بساتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو حالات کا جائزہ لینے کے مطابق، حالات کا جائزہ لینے کے بعد ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دیں، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قاضی اس کے نکاح کو ختم کر دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو اب چونکہ ائمہ ثلاثہ تو پہلے سے ہی اس بات کی اجازت دیتے تھے، تو موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ خاوند جب موجود نہیں ہے عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی پہلے ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلافی بات رہی ہے کہ جو آدمی موجود نہیں ہے کیا اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ائمہ ثلاثہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ اگر وہ موجود نہیں بھی ہے اس کے خلاف ثبوت پیش کیے جائیں تو بہرحال اس کے خلاف بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں پھر یہی ہے کہ اگر فقہ کی کوئی بھی ہو، اگر وہ ثبوت پیش کرے اور عدالت اس کے ثبوتوں کو درست ثابت کرے، تو اگر وہ اس کا خاوند پیش نہیں بھی ہوتا ہے تو جب اس کے خلاف ڈگری جاری ہو جائے گی تو اس کے خلاف ڈگری جاری ہونے کے بعد جو ہے اس کا نکاح جب وہ کورٹ ختم کر دے گی، وہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے اور اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کا فیصلہ وہ نافذ ہوگا، اور اس کا فیصلہ نافذ ہوگا پھر وہ عدت گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے آخر میں جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند اس کو نہ خرچ دیتا ہے، نہ اس کو طلاق دیتا ہے، اور اس پہ گواہ قائم کر دے، اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہو، تو عدالت پہ لازم ہے، اب یہ انہوں نے لکھا ہے ہمارے سعیدی صاحب نے، عدالت پہ لازم ہے کہ وہ اس کے نکاح کو فسخ کر دے، خواہ وہ قاضی حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، بہرحال وہ اس کے نکاح کو ختم کرے
اور پھر وہ عدت گزارنے کے بعد یعنی اس کو آگے اجازت ہوگی کہ وہ آگے نکاح کر لیں۔ آگے فرماتے ہیں میں نے اس مسئلہ کو شرح صحیح مسلم میں بھی لکھا، یعنی دوسری ان کی جو مسلم شریف کی شرح اس میں، اور یہاں مزید تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ ہمارے زمانہ میں جب کوئی مظلوم عورت یعنی وہ جب جس کا کورٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے اور کورٹ نے اس کا نکاح جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو جب وہ مفتیان کرام کے پاس جاتی ہے کہ جس کا خاوند نہ اس کو خرچہ دیتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، تو خاوند جو عدالت میں پیش بھی نہیں ہوا اور عدالت نے یک طرفہ ڈگری یعنی اس کے ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہے، یعنی وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی عدت گزرنے کے بعد بھی، تو اس عورت کو عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں علامہ غلام رسول صاحب سعیدی، میں نے صرف اسلام کے دفاع کے جذبہ سے یہ تحقیق پیش کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو بہرحال ان کا نقطہ نظر جو ہے بڑا واضح انداز میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جب کوئی یعنی عورت کورٹ میں جائے اور وہ اپنے ثبوت اور گواہ پیش کرے اور اس کے گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پہ کورٹ یک طرفہ فیصلہ کرے کہ اس کو خاوند کو بلائے، بار بار بلائے اور وہ پیش نہ ہو اور اس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کے نکاح کے فسخ کرنے کا، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ بہرحال نافذ ہوگا، اور یعنی اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، یعنی اس عورت کا نکاح اس وقت ختم شمار کیا جائے گا جب اس کے یعنی قاضی یا مجسٹریٹ یا جج، آج کے دور میں اس کو مجسٹریٹ یا جج کہا جاتا ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کو مقرر کیا ہے، گورنمنٹ کا مقرر کردہ اور وہی اس کا کام ہے، تو جس وقت اس کا فیصلہ آ جائے گا اس وقت سے وہ فیصلہ نافذ ہوگا اور اس کا نکاح ختم شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عدت گزارنے کے بعد پھر کہیں اور نکاح کر سکے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا واساتذتنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔